اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب و مقرب بندے پر کتاب عظیم نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی، اسے سیدھا اور معتدل بنایا تاکہ وہ منکرین کو اللہ کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے ڈرائے اور مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے بہتر اجر جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیز ان لوگوں کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے لڑکا بنا رکھا ہے، نہ اس کا کوئی علم انہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ یہ کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے، وہ سراسر جھوٹ کے سوا کچھ کہتے ہی نہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان عزیز بھی گھلا دیں گے اگر وہ اس کلام ربانی پر ایمان نہ لائے؟ اور بے شک ہم نے ان تمام چیزوں کو جو زمین پر ہیں اس کے لیے باعث زینت و آرائش بنایا تاکہ ہم ان لوگوں کو جو زمین کے باسی ہیں آزمائیں کہ ان میں سے باعتبار عمل کون بہتر ہے، اور بے شک ہم ان تمام چیزوں کو جو اس روئے زمین پر ہیں نابود کر کے بنجر میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف و رقیم یعنی غار اور لوح غار یا وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی تھے؟ وہ وقت یاد کیجئے جب چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں راہیابی کے اسباب مہیا فرما۔ پس ہم نے اس غار میں گنتی کے چند سال ان کے کانوں پر تھپکی دے کر انہیں سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو صحیح شمار کرنے والا ہے جو وہ غار میں ٹھہرے رہے۔ اب ہم آپ کو ان کا حال صحیح صحیح سناتے ہیں۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے لیے نور ہدایت میں اور اضافہ فرما دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ربط و نسبت سے مضبوط و مستحکم فرما دیا۔ جب وہ اپنے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی جھوٹے معبود کی پرستش نہیں کریں گے، اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور حق سے ہٹی ہوئی بات کریں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے سوا کئی معبود بنا لیے ہیں، تو یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح سند کیوں نہیں لاتے؟ سو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ اور ان نوجوانوں نے آپس میں کہا، جب تم ان سے اور ان جھوٹے معبودوں سے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں کنارہ کش ہو گئے ہو تو تم اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کشادہ فرما دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا فرما دے گا۔ اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کے کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔ یہ سورج کا اپنے راستے کو بدل لینا اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے۔ اور اے سننے والے، تو انہیں دیکھے تو بیدار خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا اور تیرے دل میں ان کی دہشت بھر جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں دریافت کریں، چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم یہاں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ بالآخر کہنے لگے، تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، سو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ حلال اور پاکیزہ ہے تو اس میں سے کچھ کھانا تمہارے پاس لے آئے، اور اسے چاہیے کہ آنے جانے اور خریدنے میں آہستگی اور نرمی سے کام لے، اور کسی ایک شخص کو بھی تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ بے شک اگر انہوں نے تم سے آگاہ ہو کر تم پر دسترس پا لی تو تمہیں سنگسار کر ڈالیں گے یا تمہیں جبراً اپنے مذہب میں پلٹا لیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو تب تم ہرگز کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اور اس طرح ہم نے ان کے حال پر ان لوگوں کو جو صدیاں بعد کے تھے مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ بھی کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔
جب وہ بستی والے آپس میں ان کے معاملہ میں جھگڑا کرنے لگے، جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بطور یادگار بنا دو، ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ ان ایمان والوں نے کہا جنہیں ان کے معاملہ پر غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان کے دروازہ پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں اور ان کی قربت سے خصوصی برکت حاصل کریں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے، ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 5 تھے، ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بن دیکھے اندازے ہیں، اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ فرما دیجئے میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، اور سوائے چند لوگوں کے ان کی صحیح تعداد کا علم کسی کو نہیں۔ سو آپ کسی سے ان کے بارے میں بحث نہ کیا کریں سوائے اس قدر وضاحت کے جو ظاہر ہو چکی ہے، اور نہ ان میں سے کسی سے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ دریافت کریں، اور کسی بھی چیز کی نسبت یہ ہرگز نہ کہا کریں کہ میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہہ کر اور اپنے رب کا ذکر کیا کریں جب آپ بھول جائیں، اور کہیں امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ دکھا دے گا۔ اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے رہے، اور انہوں نے اس پر 9 سال اور بڑھا دیے۔ فرما دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت وہاں ٹھہرے رہے، آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں اسی کے علم میں ہیں۔ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک فرماتا ہے۔ اور آپ وہ کلام پڑھ کر سنائیں جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا تکنے کے آرزو مند ہیں۔ تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے، اور تو اس شخص کی اطاعت بھی نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور وہ اپنی ہوائے نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا حال حد سے گزر گیا ہے۔ اور فرما دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس اور تکلیف کے باعث فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ کتنا برا مشروب ہے اور کتنی بری آرام گاہ ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ آباد رہنے والے باغات ہیں جن میں ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور بھاری اطلس کے ریشمی سبز لباس پہنیں گے، اور پرتکلف تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا خوب ثواب ہے اور کتنی حسین آرام گاہ ہے۔ اور آپ ان سے ان 2 شخصوں کی مثال بیان کریں جن میں سے ایک کے لیے ہم نے انگور کے 2 باغات بنائے، اور ہم نے ان دونوں کو تمام اطراف سے کھجور کے درختوں کے ساتھ ڈھانپ دیا، اور ہم نے ان کے درمیان سرسبز و شاداب کھیتیاں اگا دیں۔ یہ دونوں باغ کثرت سے اپنے پھل لائے اور ان کی پیداوار میں کوئی کمی نہ رہی، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی۔ اور اس شخص کے پاس اس کے سوا بھی بہت سے پھل یعنی وسائل تھے، تو اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اور وہ اس سے تبادلہ خیال کر رہا تھا کہ میں تجھ سے مال و دولت میں کہیں زیادہ ہوں اور قبیلہ و خاندان کے لحاظ سے بھی زیادہ باعزت ہوں، اور وہ اسے لے کر اپنے باغ میں داخل ہوا، تکبر کی صورت میں اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے کہنے لگا، میں یہ گمان ہی نہیں کرتا کہ یہ باغ تباہ ہوگا، اور نہ ہی یہ گمان کرتا ہوں کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو بھی یقیناً میں ان باغات سے بہتر پلٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے اس سے کہا، اور وہ اس سے تبادلہ خیال کر رہا تھا، کیا تو نے اس رب کا انکار کیا ہے جس نے تجھے اولاً مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک تولیدی قطرہ سے، پھر تجھے جسمانی طور پر پورا مرد بنا دیا؟ لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں گردانتا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں نہیں کہا، ماشاء اللہ
لا قوت الا باللہ، وہی ہونا ہے جو اللہ چاہے، کسی کو کچھ طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو اس وقت مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتا ہے تو کیا ہوا، کچھ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر وہ چٹیل چکنی زمین بن جائے یا اس کا پانی زمین کی گہرائی میں چلا جائے، پھر تو اسے حاصل کرنے کی طاقت بھی نہ پا سکے، اور اس تکبر کے باعث اس کے سارے پھل تباہی میں گھیر لیے گئے۔ تو صبح کو وہ اس پونجی پر جو اس نے اس باغ کے لگانے میں خرچ کی تھی کف افسوس ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنے چھپروں پر گرا پڑا تھا، اور وہ سراپا حسرت و یاس بن کر کہہ رہا تھا، ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا اور اپنے اوپر گھمنڈ نہ کیا ہوتا۔ اور اس کے لیے کوئی گروہ بھی ایسا نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ خود ہی اس تباہی کا بدلہ لینے کے قابل تھا۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ سب اختیار اللہ ہی کا ہے، جو حق ہے وہی بہتر ہے انعام دینے میں، اور وہی بہتر ہے انجام کرنے میں۔ اور آپ انہیں دنیوی زندگی کی مثال بھی بیان کیجئے، جو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان کی طرف سے اتارا تو اس کے باعث زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ سوکھی گھاس کا چورا بن گیا جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت والا ہے۔ مال اور اولاد تو صرف دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور حقیقت میں باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور آرزو کے لحاظ سے بھی خوب تر ہیں۔ وہ دن قیامت کا ہوگا جب ہم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے فضا میں چلائیں گے، اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے، اس پر شجر حجر حیوانات و نباتات میں سے کچھ بھی نہ ہوگا، اور ہم سب انسانوں کو جمع فرمائیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب لوگ آپ کے رب کے حضور قطار در قطار پیش کیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا، بے شک تم ہمارے پاس آج اسی طرح آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے ہرگز وعدہ کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ اور ہر ایک کے سامنے اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، سو آپ مجرموں کو دیکھیں گے، وہ ان گناہوں اور جرموں سے خوف زدہ ہوں گے جو اس نامہ اعمال میں درج ہوں گے، اور کہیں گے، ہائے ہلاکت، اس اعمال نامہ کو کیا ہوا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی اور نہ کوئی بڑی بات، مگر اس نے ہر بات کو شمار کر لیا ہے، اور وہ جو کچھ کرتے رہے تھے اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ فرمائے گا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ ابلیس جنات میں سے تھا، تو وہ اپنے رب کی طاعت سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ منتخب کیا ہے۔ میں نے نہ تو انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر معاونت یا گواہی کے لیے بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ ہی میں ایسا تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بناتا۔ اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ فرمائے گا، انہیں پکارو جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، سو وہ انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک وادی جہنم کو ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ اور مجرم لوگ آتش دوزخ کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ وہ یقیناً اسی میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے گریز کی کوئی جگہ نہ پا سکیں گے۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو انداز بدل بدل کر بار بار بیان کیا ہے، اور انسان جھگڑنے میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ بے شک سچ فرمایا اللہ عصمت والے نے۔